الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ قاری محمد حسن رضا سیالوی. ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. اللہ نے ہمیں ہماری ماں کے پیٹ سے پیدا فرمایا اور یہ فرمایا کہ میں تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. یہ مثال یقیناً ماں کی شان کی ہے. ماں وہ ہستی ہے جو ہمیں اس دنیا کے دکھوں سے بچاتی ہے
ہزاروں جتن کرتی ہے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی، انہیں اچھی تعلیم دینے کی. یہ وہ ہستی ہے جو اپنی زندگی اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے خرچ کر دیتی ہے. دین اسلام میں ماں کی شان جس طرح سے بیان فرمائی گئی ہے، اس سے تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ خدا کے بعد انسان کی سب سے اہم ذمہ داری ماں کے حقوق کو پورا کرنا ہے. ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک، ہمارا موضوع ماں ہے. اور ویورز، آئی نو کہ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں مدرز ڈے منایا جا رہا ہے. ہم نے سوچا ایز اے ٹیم کہ مدرز ڈے تو ویسے ہر روز ہی ہوتا ہے، کوئی ایسا دن نہیں ہے جو ماں کا دن نہیں ہوتا. آخر ہماری جنت ہمارے ماں کے پیروں تلے ہے تو ہر دن ہی ماں کا دن ہوتا ہے. لیکن اگر دنیا بھر میں اسے ایک سرٹن طریقے سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے تو آج کا دن ہم اپنی گفتگو جو ہے وہ ماں کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. لیکن ہماری تو جان، ہمارے دل کی دھڑکن، ہمارا تو سب کچھ ہماری ماؤں کو اور ہمارے باپ کو ڈیڈیکیٹڈ ہے. تو ماں ہمارا آج کا ٹاپک ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں پیر سید محمد مقدس کاظمی المشہدی سے. السلام علیکم مقدس بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مقدس بھائی، ماں بہت پیارا ٹاپک بھی ہے، لیکن مختصر سے وقت میں ماں کو جسٹیفائڈ انداز میں کیا ہم ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں، یہ بھی سوچنے کی بات ہے. سب سے پہلے ہم لفظ میم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. میم مولا واہ، میم محمد سبحان اللہ، میم ہے مانو لگے ماشاء اللہ. میم مکہ میم مدینہ تے میم وچ راز نے سبے. سبحان اللہ. میم مکہ میم مدینہ میم وچ راز نے سبے. واہ، یہ ہے ماں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کیا کہتے ہیں؟ یہ کیسی ہے ماں؟ اس کا کیا کردار ہے؟ پرند چرند درند سب کی ماں کا کردار موجود ہے. بے شک. بطور خاص کبھی اس بات پہ غور کیجیے گا کہ بچہ اگر ٹھوکر کھا کے گرتا ہے نا، چوٹ اسے آتی ہے، مر ماں رہی ہوتی ہے. بے شک. درد ماں کو جا رہا ہے. ہمارے ہاں تو کلچر، آپ چونکہ اسی خطے سے ہیں، بچہ اگر الجھ کے گر گیا تو ماں ایک دم کلیجے پہ ہاتھ رکھ، ہائے میں مر گئی. یہ کیا کردار ہے ماں کا؟ گر بچہ رہا ہے، درد اس کا ہے، لیکن ہو اسے رہا ہے. اور ارد گرد کے لوگ ڈانٹتے ہیں کہ رہنے دو، لیکن ماں کے منہ سے، اور ماں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو ایک سٹرونگ انڈیویجول بننے دینا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی، تو ٹھوکریں کھا کے ہی سیکھیں گے، لیکن ماں سے برداشت نہیں ہوتا. برداشت نہیں ہوتا. ماں سے برداشت. جرمن کی ایک حکایت ہے کہ ایک بچہ جو ہے، وہ ایک نوجوان جو ہے اپنی محبوبہ سے محبت کرنے لگتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ محبوبہ کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، ماں کا کلیجہ لے کے آ. میں دیکھوں تو سدو کتنی محبت کرتا ہے مجھ سے. اب چلتا ہے، ماں کی طرف بڑھتا ہے، چھری لیتا ہے. بیٹا کیا کرنے جا رہا ہے؟ آخر ماں تو ماں تھی. کہا کہ ماں، میں آج تجھے تیرا کلیجہ نکالنے کے لیے آیا.
माँ लेट जाती है, लो ना मेरे बच्चे। अब दो पहलू इसमें निकलते हैं कि माँ की तरफ बढ़ता है और हाथ को खींच लेता है, कहते नहीं, असल जो मोहब्बत इसी माँ की है जो अपना कलेजा जिसने पेश कर दिया। और दूसरा पहलू यह है कि अब शिद्दत मोहब्बत में माँ का कलेजा निकालता है और भागता है अपनी महबूबा की तरफ, गिरने लगता है तो उस कलेजे से आवाज आती है, बेटे संभल के चल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है वो मां कि जो नाराज हो जाए तो खुदा कहते मैं तेरी इबादतों को जो मेरे लिए तू करता मैं कबूल ही नहीं करता। जाओ। वाह वाह। भी जितनी इबादतें करते हो किस लिए करते हो? इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए। वो तो राजी होता ही नहीं है। फिर मैं सोचता हूं जरा गौर कीजिएगा, ये मां नाराज हुई या रब नाराज हुआ? इबादत खुदा की जाती है। मैं एक सवाल करता हूं, खुदा की कसम, आज अगर प्रोग्राम पूरा हमारे सामाईन ने, नाजरीन ने देख लिया तो इसके बाद, इस प्रोग्राम के बाद को मां का गुस्ताख नहीं रहेगा। बेशक। एक सवाल का जवाब दे दो बस। वो सवाल ये है, बताओ अगर मां बाप तो इससे नाराज हो जाएं तो काबा के अंदर सारी रात सारा दिन इबादतें करता रहे, क्या तेरी इबादत कबूल है? बताइए। कभी भी नहीं। चले अभी तो सामने में आप डायरेक्ट नहीं, अकारी साहब है, बताइए जी इबादत कबूल हो जाए? आप बताइए। नहीं तो फिर ये क्या राज है? इबादत तो रब की है। अब जितनी मर्जी तू नयाजें देता रहे, नजरें देता रहे, ज़कात देता रहे, नमाजें, रोजे, हज, ज़कात, जो मर्जी करता रहे, कुछ नहीं मिलेगा तुझे सिवाय इसके एक चीज तुझे जरूर मिलेगी, वो खुदा की लानत मिलेगी तुझे। इसी नोट पे हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुकद्दस भाई के साथ अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। मोहब्बत है खुदाई से खुदा को, मोहब्बत है खुदाई से खुदा को, तभी भेजा है उसने मुस्तफा को। मोहब्बत है खुदाई से खुदा को, वही खातम वही मल जाओ मावा, वही खातम वही मल जाओ मावा, वही खातम वही मल जाओ मावा, वही लाए कलाम किबरिया को। मोहब्बत है खुदाई से खुदा को, फ़क़त हम ही नहीं उनके सवाली, फ़क़त हम ही नहीं उनके सवाली, फ़क़त हम
شفاعت کی طلب ہے انبیاء کو، محبت ہے خدائی سے خدا کو، محبت یوں نہیں ملتی ہے ان کی، محبت یوں نہیں ملتی ہے ان کی، محبت ڈھونڈتی ہے با وفا کو، محبت ہے خدائی سے خدا کو، وہی کرنی وہی سلمان ہوگا، وہی کرنی وہی سلمان ہوگا، وہی کرنی وہی سلمان ہوگا، جو پہنچا کی خاطر انتہا کو، محبت ہے خدائی سے خدا کو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بے شک رب تعالیٰ نے سید زہیب رضا کو بہت ہی خوبصورت آواز سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیٹا آپ کو مزید اور کامیابی دے، آمین آمین سبحان اللہ۔ اسلام میں ماں کی شان کیسے بیان کی گئی ہے علامہ صاحب؟ اسلام والد اور والدہ کے لیے احترام میں دونوں کو اسی طرح رکھتا ہے، یہاں تک حکم ہے کہ جب یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچیں، قرآن کی آیا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے شانے ان کو جھکا کے ملو، اور ایک منظر فرمایا لا تقل لهما اف، اور اس پہ بزرگان کا جملہ ہے کہ اف سے ہلکا کو کلمہ ہوتا تو خدا اس سے بھی روک دیتا۔ اب یعنی کہ وہ آپ کو پیٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، سزا دے رہے ہیں، آپ جرمدار ہیں، بے قصور ہیں، کوئی کسی منزل پہ ہیں، بس برداشت کرنا ہے۔ یعنی ماں کو غصے سے نہیں بولنا، ماں کو محبت کے ساتھ، پولائٹ، انتہائی نرم مزاجی کے ساتھ، اگر کسی منزل پہ ہو بھی جائے، یہ علامہ صاحب اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ میں ماما سے لڑائی کرتی رہتی ہوں ہر بار۔ کسی منزل پہ ہو جائے تو فوراً میں ماں کی عظمت کے حوالے سے ایک میں آپ کو میسج پڑھا دوں کہ میں نے سوری کا میسج بھیج دیا تھا، اتنی لمبی تقریر، اور اس کے بعد میں نے ڈانٹ بھی کھائی ہے۔ وہ بھی ایک ماں کی محبت کا وہ عنصر تھا ایک طرف سے، اور دوسری طرف سے بھی ماں کی محبت تھی۔ بہرحال وہ دونوں ماں کی محبتیں ٹکرا رہی تھیں جس طرح آپ کا اشارہ ہے۔ اچھا، اس میں ایک عرض کرنا چاہوں گا، الکامل المبرد ایک بہت بڑے رائٹر ہیں، ان کی کتاب الکامل المبرد میں سے خود الکامل میں جو ہے ایک روایت انہوں نے نقل کی ہے کہ امام سجاد، امام حسین کے بیٹے ہیں، حضرت سید زین العابدین علی زین العابدین جی، حضرت علی زین العابدین علیہ السلام کی والدہ ان کی ولادت کے فوراً بعد انتقال کر گئیں۔ جناب شہر بانو شہزادی تھی، انتقال کر کے مدینہ میں دفن ہوئی۔ ایران میں ان کا یاد کے طور پہ ایک ان کی مرکز موجود ہے، لیکن اصل قبر ان کی مدینہ میں ہی ہے۔ دوبارہ ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کی ستیلی ماں تھیں جناب رباب، جناب ام لیلہ، لیکن ان کے بارے میں روایت میں موجود ہے کہ جب وہ کھانا دسترخوان پہ کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ سوال ہوا کہ آپ اپنی ماں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ کے کھانا کھاتے؟ فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھ کے نہیں کھاتا کہ کہیں میں وہ لقمہ نہ اٹھا لوں جس پہ میری ماں کی نگاہ ہو۔ یعنی اسلام ماں کے احترام کے حوالے سے اتنا انسان کے لیے حکم دیتا ہے کہ آپ ہلکی سی بھی اس کے دل کو کہیں تکلیف نہ پہنچ جائے، کیوں ماں قدرت کا دوسرا روپ ہے، ماں خدا کی وہ نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے، ماں وہ عظیم ہستی ہے کہ جو انسان کو فقط وجود نہیں دیتی بلکہ انسان کو انسان بناتی ہے۔ کیا بات جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت اہم ٹاپک آپ نے سوال اہم کیا ہے ماں کی شان کے حوالے سے۔
بہت مشہور حدیث پاک ہے، وہ میں چاہوں گا کہ اس کو دوبارہ آپ کی وساطت سے عوام تک پہنچایا جائے کہ ایک صحابی تھے تو ان کی جان کنی ہو گئی، جان نہیں نکل رہی تھی، تو آقا علیہ السلام نے خلفاء کو بھیجا، پھر خود تشریف لے گئے۔ جب آپ نے اس کو دیکھا تو نگاہ نبوت نے یہ بات جان لی کہ اس کی جان نہ نکلنے کی وجہ کیا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ زندہ ہے۔ فرمایا اسے طلب کرو، اسے بلا لو۔ وہ ماں آ گئی بوڑھی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے والدین آپ پر قربان، آپ نے مجھے طلب کیا۔ آپ نے پوچھا کیا یہ تیرا بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے۔ میں اچھا یہ کیسا تھا؟ اس نے کہا میں اس سے بہت ناراض ہوں۔ اب وہ ناراضگی کیا تھی وہ بتانا چاہتا ہوں، ناراض کیسے تھی۔ واقعہ یہ ہوا کہ اس کی بیوی نے گھر میں چادر ڈالی، بیڈ شیٹ ڈالی، ماں نہا کے نکلی۔ اب ظاہر ہے عورت کے گیسو ہوتے ہیں، پانی اس میں لگ جاتا ہے، اس چادر پہ آ کر بیٹھی اور چادر کے چھینٹے بالوں سے پانی کے چھینٹے چادر پر گرے۔ بس ان کے گرنے کی دیر تھی، اس کی بیوی نے بیٹے کے سامنے ماں کو جھڑکنا شروع کر دیا، گستاخی کی، غصہ کیا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ نکل جاؤ گھر سے۔ اب ماں نے اس کو نہیں دیکھا، ماں نے بیٹے کو دیکھا، وہ خاموش رہا، وہ نکل گئی۔ اب آپ اندازہ کریں اس نے روکا نہیں، یہ تھی اس کی گستاخی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے معاف کر دو۔ اس نے کہا میں معاف نہیں کرتی۔ فرمایا اسے معاف کر دو۔ کہا میں معاف نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر تو معاف نہیں کرتی، اب یہاں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، جہاں وہ اس ماں کا بیٹا تھا وہاں وہ آقا علیہ السلام کے صحابی بھی تھے، اور صحابی جو ہوتا ہے امتی وہ بیٹے کے درجے میں ہوتا ہے۔ حضور رحمت للعالمین تھے، اگر آقا فرما دیتے کہ اے بڑھیا اگر تو معاف نہیں کرتی تو نہ کر، میں رحمت للعالمین سے معاف کرتا ہوں، تو آپ بتائیں باجی کہ کیا اللہ معاف نہ کرتا؟ بے شک کرتا، مگر اللہ کے رسول نے بھی معاف نہیں کیا۔ مانا کیا؟ اگر ماں ناراض ہو جائے تو آپ پیروں کی بات کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ہاتھ بھی بندے سے اٹھ جاتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر آگے میرے خیال سے پھر یہی ہوا تھا کہ جب حضور پاک نے بتایا کہ اس کی جان نہیں نکلے گی تو پھر ماں نے ماں کے ذریعے سے ہی معاف کروایا، خود نہیں کیا، پھر ماں نے معاف کر دیا۔ وہی تو بات ہے ویورز، ماں جتنی بھی ناراض ہو جائے، اولاد جتنی بھی گستاخ ہو، جبکہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے، لیکن معاف بھی وہی ماں کرتی ہے جس کے پیروں تلے جنت ہے۔ اولاد کبھی کبھی ناراض ہو جاتی ہے اور ناراض رہ جاتی ہے سالوں کے لیے، صدیوں کے لیے۔ سوچنے کی بات ہے کہ پرائیورٹیز ہماری کہاں ہیں۔ ہم بریک میں جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کہ تو ماں کے حقوق کے بارے میں بات کریں گے، لیکن بریک کے بعد۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ماں، اور ہمارے ساتھ پیر سید محمد مقدس کاظمی المشہدی ہیں۔ جی مقدس بھائی، اب ہم اپنی گفتگو کو کس ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے؟ اشعار کی صورت گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وقت کی نزاکت کے پیش نظر یہی میرے سامنے۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تو کہیں جا کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ روح کے رشتوں کی یہ گہرائی تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمیں اور چلاتی ہے ماں۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ مانگتی ہے کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے، اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں۔ بے شک، اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں۔ پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے؟ پیار کہتے ہیں کسے، ممتا کیا چیز ہے؟ کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی گزر جاتی ہے ماں۔ اللہ اکبر۔
کوئی ان بچوں سے پوچھے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی گزر جاتی ہے ماں، فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گل جاتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بھی بوڑھی نظر آتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بھی بوڑھی نظر آتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بھی بوڑھی نظر آتی ہے ماں۔ چاہے خوشیوں میں ماں کو اپنی بھول جائیں، لیکن جب مصیبت سر پہ آئے تو یاد آتی ہے ماں۔ بے شک، بے شک۔ جب مصیبت سر پہ آئے تو یاد آتی ہے ماں۔ شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں۔ بے شک، کیا کہنے، کیا کہنے۔ مرتے مرتے بھی جینے کی دعا، اور وقت آخر سنیے، وقت آخر اگر پردیس میں ہو نور نظر، اپنی دونوں پتلیاں چوکھٹ پہ رکھ جاتی ہے ماں۔ آیا اپنی دونوں پتلیاں چوکھٹ پہ رکھ جاتی ہے ماں۔ لوٹ کے جب بھی سفر سے آتے ہیں ہم، ڈال کے باہیں گلے میں سر کو سہلاتی ہے، ڈال کے باہیں گلے میں سر کو سہلاتی ہے۔ گھر سے جب بھی دور جاتا ہے کوئی نور نظر، ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں۔ بے شک، ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں۔ اپنے پہلو میں لٹا کر اور طوطے کی طرح 5 12 14 رٹواتی ہے ماں۔ ہاں، اور جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا، جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا، بچہ تو چھاتی پہ ہے، گیلے پہ سو جاتی ہے ماں۔ سبحان اللہ۔ بچہ تو سینے پہ اوڑھتی ہے خود غریبوں کا بوسیدہ کفن، نو ڈاؤٹ۔ اوڑھتی ہے، ہائے ہائے، خود غریبوں کا بوسیدہ کفن، چاہتوں کا پیرہن بچوں کو پہناتی ہے ماں۔ چاہتوں کا پیرہن بچوں کو پہناتی ہے ماں۔ سال بھر سال بھر سال بھر میں کبھی ہفتے میں جمعرات کو زندگی بھر کا صلہ ایک فاتحہ پاتی ہے ماں۔ زندگی بھر ایک فاتحہ پاتی ہے ماں، اور قبر کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں۔ تو کہیں
जाके थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये किसका लिखा हुआ कलाम? ये रज़ा सरसवी हैं इंडिया से। बहुत तवील है, लेकिन आपकी मैं कहता हूं कि काश कि हम इस हस्ती को समझ सके। मैं एक कलाम तरन्नुम के साथ पढ़ के ना आपसे इजाजत ले रहा हूं। एक वाकया इससे पहले मैं शेयर करना चाहता हूं कि एक हमारे हॉकी के प्लेयर हैं चौधरी अख्तर सूरी, उनकी माँ मेरे साथ बड़ी मोहब्बत, उसकी इतनी अकीदत थी कि हर मुकाम पे मुझे याद रखना, और बच्चों की अगर रुखसती का मामला हो फिर भी मुझे बुला के, नहीं पीर साहब आप आएंगे तो फिर होगा। और उसका कहने लगी कि जब इस दुनिया से जाऊं तो आपने जो है वो, खैर जाना तो सब ने, चौधरी अख्तर सूरी साहब ने मुझे बुलाया। वहां पे यही कलाम जो मैं पेश करने जा रहा हूं मैंने पढ़ा। एक बंदा कहता है कि मुझे कुछ अरसा के बाद एक बंदा वहां मुझे मिलता है। कहते हैं आपको वहां नहीं बल्कि मुझे यानी वहां उसने सुना और उसके बाद मिलता है। कहते हैं कि मैंने कलाम सुनने के बाद मैं कहता हूं कि खुदा की कसम अगर आज किसी ने ये कलाम गौर से सुन लिया, मां बोली में सुन लिया और गौर कर लिया, इसके बाद मां का गुस्ताख नहीं रहेगा। मैंने बहुत सौ को बदलते हुए देखा है, जैसे ये बात कहने जा रहा हूं। वो कहते हैं कि मैंने मां को 7 साल, अच्छा पहले मुझे कहते हैं कि आपने मुझे जो ना मेरे साथ आर्गू नहीं करना, मुझसे सवालों जवाब नहीं करने, मैं एक दिल का बोझ हल्का करना चाहता हूं। जी बेटे बोलिए। कहते पीर साहब मैं 7 साल से अपनी मां को घर से बाहर निकाला हुआ था। कहते हैं कि मैं उस कलाम के बाद इतना मेरा दिल पसीजा कि मैंने मां को ढूंढना, मुझे मां की ममता ना, वो जैसे मुझसे मोहब्बत करती थी, प्यार करती थी, बाहर जाते हुए फिर दूर तक देखना, फिर वापस आना, आते हुए इंतजार करते हुए वहीं पे खड़ी होना, सब बातें मुझे याद आ गई। कहते मैं ढूंढता रहा, मैं स्टेशन गया, मैं दाता साहब गया, कहते सारी रात मैं ढूंढता रहा और लास्ट में मैं इतना थक चुका था। अच्छा हर मैं जो भी खातून मुझे ऐसे महसूस होता मेरी माँ की जो ना वो मुशाहबत है, तो मैं उसे सर उठवा के पूछ लेता, यानी यूं बैठी हुई ना अगर खातून, तो मैंने उसे हिला के देख लिया। लेकिन इतना थका हुआ था मैं, पीर मक्की से मैं निकला, लाहौर की बात है, पीर मक्की से मैं निकला, सुनिएगा। कहते इतनी नाहीफ औरत थी कि मैंने कहा मां मेरी इतनी बुढ़िया नहीं थी जितनी कि ये है। तो अब मैं खुद भी थका हुआ था, घर जाने की तैयारी में था, तो मैं पास से यूं गुजरा तो उसी खातून का मेरा नाम लेके उसने मुझे आवाज दी। जब आवाज दी मैंने पलट के देखा, वो मेरी मां थी। इस बारीक खूबसूरत बात को शायद कोई समझ सके कि वो मां 7 साल में पहचान नहीं सका अपनी मां को, इतनी बूढ़ी हो चुकी थी। मैं मुख्तसर कर रहा हूं। कहते खैर मैं घर में लेके आया और मैंने मां के कदमों पे हाथ रख के एक जुमला कहा, मां जी मुझे माफ कर दे। मैंने सर रख के कहा मां मुझे माफ कर दे। तो मां हर दफा पता क्या कहती थी, पता खुदा की कसम मैं कहता हूं कायनात की कीमत का जुमला, मां की ममता क्या होती है इससे पता चलेगा तुम्हें। और पता है उसने क्या कहा कि जब कहा ना मैं मां मुझे माफ करते, जो मां 7 साल पता नहीं उसने कब खाया कब पिया, भूखा कितना रही, सर्दी कैसे रही उसके लिए, गर्मी कैसे रही, कैसे रुकती रही, जब उसे कहा ना कि मां मुझे माफ करते, तो मां पलट के कहती है बेटे तूने किया क्या है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह मौला तेरिया शाना तेरे सदके जान, कुल जनता दी शान लेके एक बनाई मां। माशाअल्लाह। वाह वाह मौला तेरिया शाना
تیرے صدقے جاں ماشاء اللہ. ہر بندے دی ہے عبادت ماں دا ویکھنا چہرہ ماں دا پیارو دس دا ربا دوجا روپ اے تیرا ہائے ماں دا پیارو دس دا ربا دوجا روپ اے تیرا بے ادب جو ماں دا ہووے بخشا جاوے نا واہ مولا تیریاں شاناں تیرے صدقے جو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا کہنا. اور آخری شعر پیش کرنے جا رہا ہوں. کیا وہ جو ماں کو جب غصہ آتا ہے نا وہ کیا کرتی ہے؟ جب بڑا ہی غصہ آتا ہے پھر کیا کرتی ہے؟ جب برداشت سے باہر ہو جاتا ہے تو ماں ایک بد دعا دیتی ہے. حیران نہ ہوں آپ, سننے والے بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ ماں اور بد دعا کا جوڑی کہاں ہے. خدا کی قسم ہمارے اس کلچر میں دیتی ہے ماں ایک بد دعا. تمہیں کوئی بات یاد رہی نہ رہی, یہ ماں کی دی ہوئی بد دعا تجھے ضرور یاد رہے گی. آؤ جو کہنے جا رہا ہوں آپ دیکھنا. ویکھو یارو کی دل ماں دا جے غصے وچ ہووے, ویکھو یارو کی دل ماں دا جے غصے وچ ہووے, بری اولاد نو کچھ نہ آکھے آپے لک لک روے. ہائے بری اولاد نو کچھ نہ آکھے آپے لک لک روے. بد دعا دے وے تے آکھے جاوے مر جئی ماں. واہ مولا تیریاں شاناں تیرے صدقے جو. بد دعا دے وے تے آیا کے ہائے جاوے مر جئی ماں. واہ واہ مولا واہ واہ مولا. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج ہم اپنے پروگرام کو بلکہ آج کے پورے دن کو ماں کی شان کو ڈیڈیکیٹ کریں. ویسے تو ہماری دل جگر جان دل کی ہر دھڑکن ہی ماں کو ڈیڈیکیٹ ہونی چاہیے. ہم سے آج کا ٹاپک ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو اسکالرس ہیں آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. پروفیسر محمد فیاض بشیر قادری ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ. اور ہمیں جوائن کیا ہے علامہ حسن رضا حمدانی نے. السلام علیکم علامہ صاحب. علامہ صاحب, ماں ویسے تو آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں مدرز ڈے منایا جا رہا ہے, آپ کی اس کے بارے میں رائے کیا ہے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر الناصر المعین. یقیناً ہر دن ماں کے لیے ہونا چاہیے اور ہر دن ہی ماں کا ہے, اور ماں کے وجود سے ہی اس نظام ہستی میں حرکت ہے اور نظام ہستی میں حسن ہے. اور ماں فقط انسان کی حد تک نہیں بلکہ کائنات کی ہر مخلوق میں ماں قدر کی نگاہ سے ہے, اور اس کے لیے ایک اس کی اپنی نسل میں قدر ہوتی ہے. ماں کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ماں کو خدا نے وہ عظمت عطا کی ہے کہ اللہ نے تمام بنی نوع انسان میں حضرت آدم و حوا کے علاوہ کسی بھی انسان کو بن باپ کے اگر پیدا کیا ہے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے.
لیکن بن ماں کے اللہ نے کسی انسان کو پیدا نہیں کیا. کیا بات ہے. یعنی ماں اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نبی اکرم کو اپنی ماں کی محبت تو کم ملی، مگر حضرت فاطمہ بنت اسد نے ان کی دیکھ بھال کی، ان کی نگہداشت کی. تو جب ان کی رحلت ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اظہار کیا کہ یہ فاطمہ بنت اسد وہ میری چچی تھیں، لیکن یہ میری ماں کی منزل پہ تھی. پھر اس میں وہ جو محبت کا اظہار تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کی عظمت کیا ہے. اور حضرت حلیمہ بھی جو جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شیر خارگی کے حوالے سے، شیر خارگی کا ایام جن کے پاس نبی اکرم نے گزارے اور رضاعت کے رشتے کے سبب جو ہے فقط ان کا احترام نہیں کیا، بلکہ جب ان کی خانوادے کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گرفتار کر کے لائے گئے اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ لوگ حارث کے قبیلے سے ہیں، یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ کے قبیلے سے ہیں، ان کے شوہر کا نام حارث تھا، ان کے قبیلے سے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کا فدیہ اپنی جیب سے ادا کیا بلکہ ان کے لیے وہاں پہ رہائش کا اہتمام کیا، کھانے کا اہتمام کیا اور واپسی کے لیے زاد راہ بھی عطا فرمایا. اچھا، یہاں پہ ایک سوال ضرور اٹھتا ہے، مذہبی پوائنٹ آف ویو سے تو ہم آئیں گے آف کورس گفتگو کی طرف، لیکن پروفیسر صاحب کیا ماں صرف پیدا کرنے والی ہوتی ہے؟ کیا صرف بائیولوجیکل ماں ہی ماں ہوتی ہے یا انسان کی ایک سے زیادہ ماں ہو سکتی ہے؟ روحانی جس طرح ہمارے استاد ہوتے ہیں تو اس طرح سے روحانی ماں اور اس طرح کا تعلق بھی ہو سکتا ہے کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ باجی، آپ نے پروگرام میں ماں کے موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع فراہم کیا. یہ ایک بہت اچھا موضوع ہے اور آپ کا سوال بھی بہت اچھا ہے. ایک بات یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ماں کا رشتہ ہے اس کے رشتہ توحیدی ہم کہہ سکتے ہیں. جیسے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رسالت میں واحد ہیں. اسی طرح آپ دنیا جہان کا کوئی رشتہ لے لیں تو اس میں دوئی ہے. مثلاً بہنیں دو ہو سکتی ہیں، بیویاں دو ہو سکتی ہیں، بیٹیاں دو ہو سکتی ہیں، بیٹے دو ہو سکتے ہیں، ہر ایک مقام پہ دوئی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ دوسری ماں دوسری نہیں ہو سکتی، ماں صرف اپنی ہی ماں ہے. لیکن پالنے والی جو ہے فار ایگزامپل کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے مدر جو ہیں وہ اس دنیا سے چلی جاتی ہیں تو بڑی دفعہ ایسا اس کو رضائی ماں کہا گیا ہے. وہ اس طرح تو جس نے دودھ پلا دیا، رضاعت میں دودھ پلایا، وہ رضائی ماں ہو جاتی ہے. لیکن وہ ماں جس نے جنم دیا، آپ نے جیسے بایولوجیکل کہا. اجازت دیں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے والدہ اور ایک ہے یعنی ایک ہے ہمارے چونکہ اردو کا ہے تو ہم دونوں کو ماں کہیں گے. یعنی آپ کو جو سوال بنتا ہے میرے خیال میں اس پیرائے میں ہے، قادری صاحب بھی اس کی وضاحت فرما رہے ہیں اور بڑی اچھی انہوں نے وضاحت فرمائی. ایک ہے والدہ وہی ہے کہ جس کے رحم سے انسان دنیا میں آیا، جس میں اللہ کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، میں نے تمہیں ماں کی شکل میں اس طرح سے دنیا میں بھیجا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. اب پہلی استاد ماں ہے کہ جو بچے کو غذا لینا سکھائے گی، پھر اس کی گود جو ہے وہ تربیت کے لیے پہلے مرکز بنے گی. اچھا، وہ والدہ فقط ایک ہوتی ہے جس کے شکم سے انسان پیدا ہوتا ہے. ماں، ساس بھی ماں ہے، خالہ بھی ماں ہے، پھوپھی بھی ماں ہے. اسی طرح جتنے یہ رشتے ہیں یہ ماں کی منزل پہ ہوں گے. کیونکہ میں اس لیے جو قادری صاحب وہ بات کر رہے تھے تو میں نے کہا میں بھی اس میں ان کی نہیں، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کیونکہ بڑی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ صرف پیدا کرنے والی ماں نہیں ہوتی، پالنے والی بھی ماں ہوتی. مطلب ہم نے اس قسم کی سٹیٹمنٹ سنی ہے میڈیا میں، تو میں اکثر اس چیز کے بارے میں سوچتی ہوں. جیسے میری خالہ ہیں ریحانہ سہگل چنیالہ، اب ماسی جو ٹرم ہے ماسی، کبھی کبھی آپ کے کچھ ایسے ریلیٹیوز ہوتے ہیں جو آپ کو لٹرلی ماؤں کی طرح پالتے ہیں. جی اس میں یہ ہے نا کہ ہمیں اسلام جو ادب سکھاتا ہے وہ یہاں تک ہے کہ اگر ماں جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو جائے تو کسی نے سوال کیا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین کی عظمت کی جب بات ہو رہی تھی تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ماں فوت ہو جائے تو اس کے بعد اگر وہ ناراض تھی تو اس کے بعد بھی اس کی خدمت کا کوئی سلسلہ ہو سکتا ہے؟ تو وہ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں بالکل ہو سکتا ہے کہ ماں کی سہیلیوں کا ادب اسی طرح کرے جیسے ماں کا کیا جاتا ہے، خالہ کا ادب اسی طرح کرے جیسے ماں کا کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ماں کی عمر کی خاتون ہو
چاہے اس سے کوئی رشتہ ہے یا نہیں ہے، اس کا بھی ادب ایسے کرے جیسے کہ ماں کیا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اگر زندگی میں وہ ماں کا گستاخ تھا تو صرف ان ادب کی وجہ سے، ان آداب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن فرما برداروں میں اٹھا دے گا۔ پھر ماں کی عظمت ہم یہاں سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ صحابی ہیں، انہوں نے ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے حج کروایا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ کر سکیں، جو حجاج کرام ہیں وہ جانتے ہیں کہ حج کیا ہے، کہ یعنی 11 میل کا سفر پیدل ہے یہ، اور اپنی ذات کے اوپر اتنا مشکل اس ہے، زمانے کا حج، تو اس زمانے کا حج۔ اس زمانے کا اب تو بہت آج آسان کل ہو تو گیا۔ گاڑیاں چل گئیں اور ٹرینیں چلا دی گئیں، تو بہت وہ آسان۔ پیدل تھا سارا۔ تو کندھوں پہ اٹھا کے انہوں نے طواف کروایا، سعی کی، وہ مینا آئے، عرفات گئے، مزدلفہ آئے، پھر مینا گئے، پورا حج کروا لیا۔ اب جب پورا حج کروا لیا تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہاں ایک نقطہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میرا نہیں خیال کہ جو زندگی میں نافرمان ہو اللہ اس کو ایسی سعادت دے کہ وہ ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے حج کروائے۔ میرا خیال یہ ہے کہ جسے یہ سعادت ملے گی وہ زندگی بھر بھی فرما بردار رہا ہوگا۔ بے شک۔ تو اب دیکھیں نا، ان کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ شاید میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ اس کی تصدیق کے لیے آقا کی بارگاہ میں چلے گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے حج کروا دیا اور کبھی اس کی نافرمانی نہیں کی، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ صحابہ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ عرض کی تو حضور کا چہرہ مبارک شروع ہو گیا، نبوت جلال میں آ گئی۔ آپ نے فرمایا اس نے تجھے پالا، یعنی مفہوم بتا رہا ہوں، پالا، جنم دیا، بڑا کیا، شادی کی، یہ ساری زندگی تو ایک طرف، مگر وہ رات، جس رات اس نے تجھے جنم دیا تھا اور تجھے جنم دیتے ہوئے اس نے جو تکلیف اٹھائی، تو سارا کچھ کر کے اس تکلیف کا بھی حق ادا نہیں کر سکا۔ پھر آپ اندازہ کر لیں کہ ماں کیا ہے۔ اللہ یہاں پہ ہم ویورز بریک کی طرف جائیں گے۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سید زہیب رضا ہمیں جوائن کریں گے، کلام پیش کریں گے اور پھر اپنے گفتگو کے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ نبی ہے آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا اے ماں حسین دی، خدیجہ آمنہ تے حوا سیا، خدیجہ آمنہ تے حوا سیا، اینا دی پیشوائے ماں حسین دی، نبی ہے آسرا۔ مریم بھی اے جان دی گئے جنوں رب چاوداوے، جبریل جندے بوہے تے بن پوچھے آنا آوے، خاتون کوئی ایو جئی سین دی، کیویں ہم سر بنے جدے قدماں تے رکھے حسین سر، جدے قدماں تے رکھے حسین سر، او صاحب حیاء ماں حسین دی، نبی ہے آسرا۔ شاہست زہرا دلالے اپنی ماں دی وجہ تو، دی پناہ بے مثالے اپنی ماں دی وجہ تو، او پوچھتا سہی شان میرے جے خاکی بندیاں کولوں، حجاب مصطفیٰ
زوجائے مرتضیٰ حجاب مصطفیٰ، زوجائے مرتضیٰ نماز انبیاء ماں حسین دی، نبی ہے آسرا۔ عرشاں رب نے کرایا جو تعارف کی سادہ، دو بچڑے تے ایک ہے شوہر تے ہے ایک گیندا بابا، ہو ایک میں خدا دوجا ہے مصطفیٰ تے علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ حسین بادشاہ، حسن مجتبیٰ حسین بادشاہ، اینا دی ہے پہچان ماں حسین دی، نبی ہے آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرائے ماں حسین دی، نبی ہے آسرا۔ ماشاءاللہ سبحان ماشاءاللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ محمد ذیشان ریاض بھائی۔ ذیشان بھائی، آپ نے یہ پہلے بھی 2 سال پہلے جب کلام پڑھا تھا ایک اور چینل پہ تو باقاعدہ وائرل ہو گیا تھا، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت بہت خوبصورت آواز کے ساتھ آپ کو نوازا ہے، اللہ آپ کو زندگی دے۔ ماشاءاللہ کیا خوبصورت ٹریبیوٹ آپ نے پیش کیا۔ ہم ماں کے حقوق کی بات کریں، کلام کچھ ایسا پیش کیا کہ ہم سب ایک اپنے ہی اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلے گئے۔ جی علامہ صاحب، ماں کے حقوق، آئی نو یہ بہت عجیب سا مشکل سا سوال ہے، کیونکہ جس ماں کے پیروں تلے جنت ہے اس کے تو حقوق ہی حقوق ہے۔ ہماری سانس اس کا بڑا آسان سا جواب ہے، بڑا آسان سا، وہ یہ کہ معصیت پروردگار کے سوا ماں کے ہر حکم کی اطاعت یہ حق ماں ہے، اور حقوق ماں اگر انسان ادا نہ کر سکے تو پھر اس میں انسان کو متوجہ یہ ہونا چاہیے کہ حقوق کی 2 قسمیں ہیں، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد۔ حقوق العباد جو ہیں وہ حقوق العباد تبھی معاف ہوں گے جب وہ عبد باپ خدا کا معاف کرے گا، وہ چاہے باپ ہے چاہے ماں ہے۔ اس حوالے سے قبلہ قادری صاحب نے ایک واقعہ عرض کیا، میں بھی ایک واقعہ صحابی پیغمبر کے عنوان پہ عرض کر دیتا ہوں کہ جب ان کی جان کنی کا عالم ہے اور ماں معاف نہیں کر رہی تو نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا، اب جو وہ نبی ہے وہ جانتے ہیں کہ اس کی ماں کو کیسے راضی کرنا ہے، یعنی راضی کروانا کتنا مہم ہے، کہ فرمایا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو۔ تو ماں ہے، تڑپ گئی۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، بات روکے اس میں عرض کرتا ہوں کہ ایک وائرل ہوا کلپ کی بات آپ نے کی، تو کرونا کا مریض ہے اور ایسی حالت میں ہے کہ اس کی سانس اکھڑ رہی ہے اور سارا ڈاکٹر قریب نہیں جا رہے، نرسز قریب نہیں جا رہے، لیکن ایک دیہاتی ماں ہے چاہے، لیکن ماں ہے، وہ اس کو کبھی اس کی کمر سہلا رہی ہے، کبھی اس کے سینے کو دبا رہی ہے، کبھی اس کی ٹانگوں کو دبا رہی ہے، یعنی ماں کو بھی خبر ہو رہی ہے کہ یہ کرونا موت ہے، لیکن ماں کی ممتا ہے کہ اس کو کھینچ کے وہاں کے لے کے جا رہی ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں سے کہا کہ معاف کرو، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں گے تو میں سر تسلیم خم ہوں، لیکن اگر آپ میری رضا سے فرمانا چاہیں تو میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے ایسی میری جسارت کی ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا پھر اس کے لیے ایسے کرو کہ لکڑیاں اکٹھی کرو، اپنے صاحب سے فرمایا۔ لکڑیاں اکٹھی ہونی شروع ہوئیں تو پوچھا، ماں تھی، یا رسول اللہ یہ لکڑیاں کس لیے؟ کہا کہ تیرے بیٹے کو زندہ جلا دیا جائے۔ یا اللہ! کہا کیوں یا رسول اللہ؟ کہا اس لیے کہ اس نے اس جہاں میں بھی جا کے جلنا ہے، اگر تو نے معاف نہ کیا تو میں یہاں بھی جلا دوں۔ تو فوراً کہا یا رسول اللہ نہ لکڑیاں نہ مانا جمع کروائیے گا، میں اس کو معاف کرتی ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ۔ ماں کا حق یہ ہے کہ ماں کی ہر حکم کی اطاعت، ہر بات کی اطاعت، مگر معصیت خدا نہ ہو۔ یعنی اگر ماں کہے کہ بیوی کو طلاق دے دو، نہیں، وہاں پہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ معصیت خدا آ رہی ہے۔
ماں کا ہے کہ بیوی کو حق اس کا نہ دو، اس کو نئے لباس نہ لے کے دو، کپڑے نہ لے کے دو، اس کی ضرورت کی چیزیں اس کو پوری نہ کرواؤ، اس کی کام میں ہیلپ نہ کرو. یہ اس طرح کے جہاں پہ مشیت خدا ہو وہاں پہ ماں کی اطاعت نہیں، اس کے سوا ہر امر میں ماں کی اطاعت. لیکن یہ حق ماں ہے. لیکن اگر بات نہیں بھی ماننی تو اس کو نہ ماننے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. وہ ذرا ناراض نہیں کرنا. لا تقل لہما اف. وہ والی بات میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو کبھی کبھی ہوتا ہے نا ویورز، وہ کہتے ہیں کہ اچھا مارجن ہے، اوکے نو پرابلم. پرابلم ہے نہ کہنے کے بھی بہت سے، کچھ کہے بغیر بھی انسان نہ کہہ دیتا ہے، لیکن گستاخی، بدتمیزی، دل آزائی ان ایکسیپٹیبل چیزیں. جی جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ وہ احسن طریقے سے اس کا اگر نہیں بھی ماننی تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے. قرآن مجید میں جو دوسرا سورہ مبارکہ ہے البقرہ، اس بقرہ کی نام کی جو ہے نا وجہ، اس کی وجہ تسمیہ، وہ ایک اس کے اندر واقعہ آتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ کوئی شخص تھا تو اس کے پاس ایک بچڑا تھا گائے کا. اس کے بیٹا تھا چھوٹا سا، اسے نظر آیا کہ اس کا کوئی سہارا نہیں رہے گا. اس نے جا کے وہ جنگل میں چھوڑ دیا. کہا ابراہیم اسماعیل کے رب، جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو یہ میری امانت ہے، اسے دے دینا. وہ بیٹا جوان ہو گیا. اب جوان ہو گیا تو ماں نے کہا کہ جب وہ شخص فوت ہو گیا، بیٹا جوان ہو گیا، ادھر بنی اسرائیل میں قتل ہو گیا. وہ قتل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اللہ پاک سے پوچھا گیا. اللہ پاک نے فرمایا گائے ذبح کی جائے، اور گائے کی انہوں نے نشانیاں پوچھی تو اس بچے کی ساری گائے کی جو تھی نا اس کی نشانیاں بتا دی. اب جو ماں کے حقوق کی آپ نے بات کی، اب ماں نے کہا کہ جاؤ بیٹے اسے لے آؤ، فلاں جگہ پہ جانا، اونچی آواز سے کہنا کہ ابراہیم اسماعیل کے رب میری امانت واپس کر جو میرے باپ نے دی ہے. اس نے جا کے، اور ساتھ ہی ماں نے یہ کہہ دیا کہ جب ایک گائے تیرے پاس آئے گی اسے کان سے پکڑ کے لانا. یہ جملہ ماں نے کہہ دیا. اب وہ چلا گیا، آواز دی، انہی خوبیوں کی متحمل گائے جو بنی اسرائیل کو بتائی گئی تھی وہ آ گئی. اب اس نے جب اس کے کان سے پکڑا تو بِإِذْنِ الٰہی وہ گائے بولی. حدیث پاک میں آتا، اس نے کہا بچے تو اتنی دور سے آیا ہے، پیدل چل کے آیا ہے، تھک جائے گا، تو ایسا کر میرے اوپر سوار ہو جا، میں تجھے آرام سے لے جاتی ہوں. اس نے آگے سے کہا ماں کا حق کیا ہے، قرآن بتا رہا ہے. اس نے آگے سے کہا کہ نہیں، یہاں سہولت تو مل جائے گی، تھکوں گا نہیں، سفر طے ہو جائے گا، مگر اگر تجھے کان سے پکڑنا نہ لے کے گیا تو ماں کے حکم کی نافرمانی ہو جائے گی. کان سے پکڑا. گائے نے کہا یہ تیرا اللہ کا امتحان تھا، اگر تو آج مجھ پہ بیٹھتا تو ماں کی نافرمانی کی وجہ تجھے قتل کر دیتا. واپس آیا، ماں نے کہا اسے بیچ کے آؤ. مارکیٹ کا ریٹ تھا 3 درہم. ماں نے کہہ دیا کہ اگر کوئی خریدے گا تو پھر مجھ سے پہلے پوچھ لینا. وہ چلا گیا، کہا جی 3 درہم. ایک شخص آ گیا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں 3 درہم میں خریدتا ہوں. کہا سودا پکا؟ کہا پکا ہے. اس نے کہا 1 منٹ ٹھہر جاؤ، میں ماں کو بتا کے آتا ہوں. اس نے کہا 3 کے 6 لے لو، 3 کے 6 لے لو، مگر یہیں دو، ماں کو رہنے دو. اس نے کہا نہیں، ایسا سودا نہیں چاہیے، ایسا پیسہ بھی نہیں چاہیے جس میں ماں کی نافرمانی ہو. دوں گا بھی 3 میں اور ماں سے پوچھ کے دوں گا. اس طرح 3 چکر لگے اور پھر پتہ چلا کہ وہ جبریل امین تھے. تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس نے چونکہ ماں کی خدمت کی ہے، میں کرنا چاہتا ہوں کہ ماں کی خدمت کا صلہ دنیا میں ملتا ہے. پھر وہ سونے میں تولی گئی اور وہ صلہ اس کو عطا ہوا. سبحان اللہ. یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے ویورز. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے علامہ صاحب ہماری گفتگو کو کنکلوڈ کریں گے اور کلام سے ہم پروگرام کو کلوز کریں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. آج کا موضوع اتنا وسیع ہے کہ ساری زندگی بھی بات کرتے رہیں تو گفتگو نہیں ختم ہوگی، لیکن کیونکہ اب ہم نے اپنے پروگرام کی کنکلوژن کی طرف جانا ہے تو علامہ صاحب کی طرف جائیں گے اور ویلکم کریں گے علی جان کربلائی کو. السلام علیکم. جی علامہ صاحب. جی اختتامی لمحات میں بس اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک ہمیں اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنے ماں کو کس درجہ پر رکھنا ہے. ایک خود ہماری جو انسانیت کے بیس پر تمام بنی نوع انسان میں ماں کی محبت اور ماں کی الفت اور ماں کی شفقت، اس بیس کے اوپر ہمیں جو ماں کو ریٹرن دینا ہے وہ کس عنوان پہ ہے. اس میں چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا
کہ ہر ماں قابل احترام ہے، چاہے وہ ماں اپنی ہو، چاہے وہ اپنے باپ کی ماں ہو، چاہے اپنی ماں کی ماں ہو، چاہے اپنے بچوں کی ماں ہو، پر ہر ماں کو احترام دینا، جس طرح قادری صاحب نے ابتدا میں بات کی کہ ہر ماں قابل احترام ہے، اپنی ماں کو بھی احترام، دوسروں کی ماں کو بھی احترام. اور یقین فرما لیجئے کہ پروردگار عالم نے اس حلیے میں اپنی وہ نعمت چھپا رکھی ہے کہ جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ جنت کو اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے. سبحان اللہ. اور انسان اگر دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ماں کی خدمت کرے، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو بھی ماں کی خدمت کرے. کیا خوبصورت بات تھی. بہت بہت شکریہ ہمارے دونوں اسکالرس کا. اللہ تعالیٰ ہماری سب کی فیملیز کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور خصوصی طور پہ ہمارے ماں باپ جن کے بھی ماں باپ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی صحت والی زندگی عطا کرے. ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع دے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے. آمین. اسی دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کو کلوز کریں گے. جی بیٹا. میں تو کل بھی ان کا غلام تھا، میں تو اب بھی ان کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں مرید خیر الانام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. اور مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم خیال بطول کا، صدقہ ان کے پاؤں کی دھول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. اور اعمال کم ہوئے جو حشر میں تو کہہ دوں گا، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. اور جب فرشتے قبر میں پوچھیں گے کون ہے تو کہہ دوں گا، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. اور خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، پنجتن نے سنبھال رکھا ہے، ڈال کر میرے عیبوں پر پردے مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. اور لمحہ لمحہ کیا ہے مجھ پہ کرم، کتنا میرا خیال رکھا ہے. اور میں تو فیضان کب کا مر جاتا، ان کے ٹکڑوں
والوں نے پال رکھا ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام۔